الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زیف آفیشیل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل اردو زیف آفیشیل لایا آپ کے لیے ایک اور وظیفہ۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو یہ عمل آپ کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے اور بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اور کچھ کنٹریز میں ابھی آئے گا چاند نظر۔ تو جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے ایک ایسا خاص عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری کر دے گا۔ آپ کی ہر دعا جو کہ آج تک قبول نہیں ہوئی، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ رمضان المبارک اسلام کا نہایت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ انسان تقوی، صبر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سیکھے۔ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ بس انسان بھوکا اور پیاسا رہ جائے، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہے انسان اور وہ جھوٹ بولے، گناہوں میں مبتلا رہے۔ صرف روزہ جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ رمضان کی سب سے جو بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی لیے مسلمان اس مہینے میں تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے جو روحانی سکون اور قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب رمضان کا ایک خاص جو تحفہ ہے وہ لیلۃ القدر بھی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس رات کی عبادت، دعا اور استغفار انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اس مہینے میں دعاؤں کی جو قبولیت کا درجہ ہے بہت بلند ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ جو ہے قریب ہو جاتا ہے اس مہینے میں۔ اس لیے مسلمان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ رمضان ہمیں ہمدردی، صبر، غریبوں کی مدد کا درس دیتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے معاشرے میں محبت کا پیغام اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ یوں رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ اپنی اصلاح اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس مہینے میں آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اپنی دعائیں جو ہیں اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان شاید زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی کہ روزہ انسان کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور رمضان میں افطاری کے ٹائم جتنی زیادہ دعائیں ہو سکیں آپ دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی۔ تو رمضان المبارک کا جو چاند ہے، اور جب آپ کو چاند نظر آئے، اور اس وقت مسلمانوں کی خوشیاں ہی کیا ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہر مسلمان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کی جو رمضان المبارک کی رونقیں ہیں وہ الگ ہی رونقیں ہوتی ہیں۔
آج جو وظیفہ ہے رمضان مبارک کے چاند نظر آنے کا، وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ جب آپ کو رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے تو یہ مہینہ جو خوشی، رحمت اور عبادت کی، برکت کی آمد کی علامت ہے، اور جب آپ نئے مہینے کا آغاز چاند دیکھنے سے کرتے ہیں اور آپ اس میں سب سے پہلے چاند دیکھنے کی جو دعا ہے دعا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آپ ایک ایسا عمل کریں کہ جس کے کرنے سے آپ کی پھر جو حاجت ہوگی وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ عمل آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں آپ نے 7 دفعہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ سورہ قدر آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں یا 11 دفعہ پڑھ لیں، اور درمیان میں سورہ قدر آپ نے 7 دفعہ پڑھ کر اپنا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعائیں جو ہیں، آپ نے جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوئی آج تک، آپ بہت کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کی وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اپنے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔